الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ویورز، درود پاک کے فیض و برکات انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ اس کے لامحدود ہیں فیض اور نور۔ اس کا جو ہے وہ کوئی بھی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ بس ہمیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم جتنا بھی پڑھیں اور کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ محترم ویورز، آج ایک ویڈیو جو ہے وہ درود پاک کے لکھنے کے بارے میں جو ہے نا وہ شیئر کی جا رہی ہے، تو پلیز اس کو پورا واچ کیجئے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ درود پاک لکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے ایک حدیث لکھتے تھے ایک بزرگ، تو ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اپنے عزیز کے خواب میں آئے، انہوں نے بتایا کہ میری بخشش ہو گئی ہے۔ جب عزیز نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے کہا میری بخشش ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کس سبب آپ کی بخشش ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں حدیث لکھتا تھا، اور جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کا نام آتا، اس میں مبارک آتا تھا، تو میں درود لکھتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب درود بھیجتے تھے، پڑھنا بھی اور پھر ساتھ لکھنا بھی۔ محترم ویورز، جب ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی تو جو نعمتیں، جو برکتیں، جو فیض ہے وہ ہمیں مل ہی جائے گا، لیکن جب لکھ دیتے ہیں نا ایک جگہ پہ، تو وہ جب تک لکھا رہے گا فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو یہ بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ عبادت ہو گئی، بہت زیادہ مطلب پرسکون چیز ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اگر زیادہ نہیں آپ لکھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیں گے جس میں آپ نے نا کچھ مرتبہ مطلب آپ تعداد اپنے حساب سے مینٹین کریں گے، جتنا آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں کہ مطلب ہر ویک اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی ایک دن اپنے لیے سلیکٹ کر لیں، اور کوئی ایک ٹائم جو ہے وہ اتنی دفعہ کوانٹٹی تعداد اتنی دفعہ جو ہے نا وہ میں نے لکھنی ہے، تو اس کو لکھ لیں۔ اور وہ پراپر ڈائری پہ لکھنا ہے، ایسے نہیں لوز پیپر پہ نہیں لکھنا کہ وہ بعد میں آپ کو ملے ہی نہ۔ آپ نے پراپر ڈائری بنانی ہے، تو اس پہ آپ نے لکھنا ہے، اور خوبصورت انداز سے لکھنا ہے، محبت اور دل کے ساتھ لکھنا ہے، ادب و احترام کے ساتھ لکھنا ہے، باوضو ہو کر لکھنا ہے، اور مطلب صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ کے، مطلب آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں نماز کے بعد آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے تو وہیں پہ بیٹھ کے لکھ لیں، آپ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے مطلب آپ کو ایزی لگے، لیکن آپ جو ہے نا وہ روٹین ضرور بنائیں۔ اگر جتنی چیزیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان سے محبت کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ایڈ کرتے جائیں گے نا، تو اتنی زیادہ ہماری اپنی زندگی جو ہے نا وہ حسین ہوتی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں پہلے جو ہے آپ لوگوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ہم اتنی دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو درود پاک الحمدللہ ہماری زندگیوں میں شامل ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ اب دوسری چیز، اگر ہم درود پاک کو لکھنا بھی شروع کر دیں نا، چاہے ہفتے میں ایک ہی دفعہ، تو ایک اور چیز ہماری زندگی میں ایڈ ہو جائے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کو بڑھائے گی۔ تو اس طرح سے جتنی زیادہ ہم اپنی روٹین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک شامل کرتے جائیں گے، ان کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں گے، اتنی ہی ہماری زندگی خوبصورت اور آسان ہوتی جائے گی، اور آخرت بھی۔ جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میں جب چھوٹی تھی، جب ہم لکھتے تھے اسلامیات کا سبق لکھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آتا تھا، تو وہاں پہ چھوٹی سی سواد جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہوتے تھے، پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھتے تھے۔ تو انسان جو ہے وہ ساری زندگی سیکھتا ہے۔ مجھے اب آ کے پتہ چلا اس بات کا کہ پورا درود لکھنا چاہیے، اور جو ہے وہ کیونکہ جب تک درود پاک لکھا رہے گا تب تک جو ہے نا وہ ہمارے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے۔ تو مجھے اس سٹیج پہ آ کے پتہ چلا، تو مجھے چاہیے کہ میں یہیں سے اپنی جو ہے وہ روش کو چینج کروں۔ تو الحمدللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی جو ہے نا درود پاک جب اسم مبارک آئے تو پورا لکھنے کی میں کوشش کرتی ہوں، کیونکہ اب ایک نئی چیز جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کو کرتے جائیں گے نا آپ کی محبت بھی بڑھتی
محبت بھی بڑھتی جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی جو ہے نا وہ روٹین میں آتی جائے گی ایک چیز، تو اس سے آپ کی زندگی کی بہت ساری مشکلات جو ہے وہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب جیسے کوئی ٹیچر ہیں جو پڑھا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ابھی سے جس بھی کلاس میں وہ پڑھا رہے ہیں، اسلامک پڑھا رہے ہیں، جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ تھوڑا سا ان کو گائیڈ کریں۔ جیسے اسلامک پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ اس میں مبارک آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بچوں کو گائیڈ کریں کہ آپ نے بیٹا درود پورا لکھنا ہے۔ جب وہ اسی اسٹیج سے ان کی مطلب روٹین بن جائے گی نا تو بہت آگے تک جو ہے وہ روٹین چلتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز جو بتانی ہے وہ یہ بچوں کو بتانی ہے کہ بیٹا جب میں نے اکثر دے رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، قرآن پاک کی وہ آیت لکھی ہوتی ہے، تو اسی میں بچے جو ہے نا وہ چیز ڈال ڈال کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا بچوں کو نا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، اللہ تعالیٰ کا لکھا ہو، قرآن کی آیت لکھی ہو، کوئی صحابہ اکرام کے نام لکھے ہوں، تو ان پیجز کو آپ ویسٹ نہ کیا کریں، ان کو سنبھال کے رکھا کریں اپنے بیگ میں۔ تو اس طرح سے بچوں کو اگر کاؤنسلنگ تھوڑی سی کریں گے نا تو بچے درود بھی لکھنا سیکھ جائیں گے، اور جو ہے وہ اس طرح سے ان پیجز کی جو ہے وہ قدر اور اہمیت بھی جاننا شروع کر دیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔